اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہ ذات ہے پیدا کیا تم کو مٹی سے، اصل مٹی ہو۔ خلقکم من تراب، تمہارے باپ آدم ہیں، آدم کو مٹی کو گوند کر کے بنایا گیا، تمہاری اصلیت مٹی ہے، خمیر تمہارا مٹی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے اولاد کا سلسلہ اس دنیا پہ آنے کے بعد جاری فرمایا، پھر اس کا بھی ذکر فرما دیا، فرمایا کہ تمہارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر وہ جب اس دنیا میں آئے پھر اولاد کا میں نے سلسلہ شروع کیا، تو پھر اولاد کا سلسلہ کیسے ہوا، یہ سب کے سب کیسے بنے، تم سب کے لیے مٹی نہیں گوندی گئی، پھر خلاصہ نکال کے ثم من نطفۃ ثم من علقہ، پھر تم لوگوں کو میں نے ایک پانی کے قطرے سے تیار کیا ہے، ایک قطرہ، ثم من علقۃ، پھر اس قطرے پانی کو بڑھا کے میں نے ایک حلقہ لوتھڑا بنایا ماں کے پیٹ کے اندر۔ اللہ اکبر، کیسی اس کی قدرت ہے۔ پھر اس لوتھڑے سے میں نے تمہارے اعضاء بنائے، تمہارے جسم بنائے، تمہارے ہاتھ پیر کان بنائے، آنکھیں بنائی، جی اسے ایک پانی کو ترقی دے دے کر کے، تبدیل کر کر کے، ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، جب تم ایک بچے تیار ہو گئے، جب ایک بچے تیار ہو گئے تمہیں، تو میں تمہیں ایک کامل بچے کی طرح زمین پہ لے کے آیا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں میں نے پالا، ثم یخرجکم طفلا، پھر میں نے بچہ بنا کے تمہیں پھر بھی نہیں چھوڑا، پھر بچے سے تمہیں بڑھایا، ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، کچھ تو ایسے تم میں سے تھے کہ ان کو جوانی میں میں نے اپنے پاس بلا لیا، کچھ جوانی اس دنیا پہ گزارتے رہے، کچھ اس دنیا پہ گزارتے رہے، جو گزارنے والے تھے پھر ان کا کیا ہوا، ثم لتکونوا شیوخا، ان کی جوانیاں بھی ختم ہو گیا، وہ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے تک ان کو زندگی دے دی، کتنی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، پھر وہ بڑھاپا زندگی گزار رہے ہیں، پھر وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا، کچھ تو جو ایسے تھے جو جوانی بھی چلے گئے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو بڑھاپا جب آتا ہے بڑھاپا گزارتے ہیں، تو پھر آجلا مسمن، اور بڑھاپا گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کا وقت پھر وہ اب مقرر آ جاتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، خلاصہ موت ہے، انتہا موت ہے۔ فرمایا کیا آجلا مسمن، پھر وہ وقت آ جاتا ہے جو میں نے مقرر کیا ہے، موت، موت آ جاتی ہے، سارا کھیل ختم، سارا دنیا کا کھیل ختم۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا ذکر کرتے ہوئے آخر انتہا کہاں فرمائی، موت پہ فرمائی کہ اے انسان تجھے آخر تیری انتہا موت پر ہے، تو نے مرنا ہے، تو نے جانا ہے، تو نے میرے پاس آنا ہے، جب تیرے لیے موت ہے اس دنیا کے بعد تیرے لیے وہ دنیا ہے، اس دنیا اس جہان کے بعد تیرے لیے ایک اور جہان ہے، اس دنیا کے بعد تو نے اور کئی جہان دیکھنے ہیں، قبر کا جہان دیکھنا ہے، آخرت کا قیامت کے دن کا اپنا جہان ہوگا وہ دیکھنا ہے، پھر قیامت کے بعد جو ہوگا فیصلہ، یا تو جنت میں اللہ معاف کرے یا تو اللہ تعالیٰ پناہ دے، یا دوسری طرف یہ سارے جہان دیکھنے ہیں، تو تم بالکل بے خبر ہے، بالکل بے خبر ہے، تو سوچ ہی نہیں رہا، اسی دنیا میں آ کے مست ہو گیا ہے۔
یہ دنیا کی زندگی تیری کتنی ہے؟ یہ زندگی کی ایک ایسی مثال ہے، زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چراغ صحرا کے اندر پڑا ہو، باہر میدان میں پڑا ہو، ایک ہوا کے جھونکے کی مار ہے، ایک جھونکا آیا چراغ ختم۔ اے انسان، تیری زندگی بھی ایک ہی جھونکے کے انتظار میں ہے، اسرائیل آ کے ایک ہی جھونکا دیں گے، زندگی ختم۔ اور پھر تیری زندگی، سمجھیں تو صحیح اپنی زندگی کو، جب اس قدم رکھتے ہیں زمین پر، فوراً امام صاحب آتے ہیں، یا کوئی اچھا نیک صوفی مسلمان پہنچ جاتا ہے، یا گھر کا کوئی نیک بندہ، وہ دائیں کان میں آذان دیتا ہے اور بائیں کان میں اقامت کہتا ہے، جو نماز کی جماعت کے ٹائم کھڑی کی جاتی تکبیر۔ دائیں کان میں آذان ہوتی ہے اور بائیں کان میں ایک تکبیر ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، یعنی آذان اور جماعت۔ یہ سب سے پہلا جو آواز اس کو پہنچائی جاتی ہے کان میں، دنیا پہ آنے کے بعد بچے کے کان میں جو آذان پہلے آواز پہنچائی جاتی ہے، آذان کی پہنچائی جاتی ہے اور تکبیر کی پہنچائی جاتی ہے، یعنی آذان اور جماعت کے کھڑے ہونے کا ٹائم۔ اس سے بعد نے تو یہ بھی مراد لی ہے کہ کہا گیا کہ تیری اذان ہو چکی ہے، یعنی اب زندگی تجھے مل چکی ہے، اب جماعت تیری باقی، یعنی جنازہ باقی۔ یہ سوچ لے، اذان ہو چکی ہے، اب زندگی گزار رہا ہے، اور اقامت بھی ہو چکی ہے، اور کتنی دیر ہے جماعت میں، اب جماعت تیری باقی ہے، نماز جنازہ تیری باقی ہے۔ سوچے تو صحیح۔ اور اس تھوڑی سی زندگی کے اندر، اور یہ انسان، جب آج انسان کی زندگی دیکھتے ہیں، اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، دنیا کے معاملات ہر ایک سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد کرتے ہیں۔ اگر آپ نے 50 مہمانوں کی دعوت کی ہے تو سوچیں گے کتنا کھانا بنانا ہے، کم نہیں بنائیں گے۔ 50 بلایا تو تھوڑا سا بنا لو، گزارا ہو جائے گا، گزارے پہ اکتفا نہیں کریں گے، بےزتی ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، جی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اگر کھانا کم پڑ گیا تو بےزتی ہو جائے گی، بے عزت ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، باتیں ہوں گی۔ اگر آپ نے سفر کرنا ہے دنیا کے اندر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ $2000 یا $1000 یا 2000 ریال یا 3000 ریال میرے عمرے پہ خرچ ہوں گے، یہ 4 ہوں گے، تو 4000 ریال کی بجائے آپ 3000 نہیں لیں گے، کہیں گے دیکھی جائے گی، پتہ ہی تھوڑا بہت سے گزارا ہو جائے گا۔ نہیں، جب آپ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو جتنا اندازہ تیرا، اندازے سے زیادہ لے کے جائیں گے کہ کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، تاکہ شرمندگی نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ دنیا کے ہر کام میں زیادتی چاہتے ہیں، مہمان ہو تو کھانا زیادہ ہو، سفر ہو تو پیسے زیادہ ہو، وہاں کمی برداشت نہیں کریں گے، کمی پہ گزارا نہیں کریں گے، گزارے پہ گزارا نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ انتظام کریں گے۔ لیکن آج یہ وہ انسان ہے جس نے آخرت میں جانا ہے، تو آخرت کی زندگی پر یہ تھوڑے پہ گزارا کر کے بیٹھا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مجلس میں پوچھا، صحابہ آج کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے، عرض کیا میں یا رسول اللہ۔ فرمایا کون سا مسلمان ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ ہم تو جنازہ دیکھتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں نا، سنتے بھی ہیں، جنازہ ہے تو 2 منٹ انتظار نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق کھڑے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سے تم میں سے مسلمان ہے جس نے آج کسی مسلمان کے گھر پہ جا کر اس بیمار کی تیمارداری کی ہو، بیمار پرسی کی ہو، اس کی دیکھ بھال کی ہو، خدمت کی ہو؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے عرض کہ یا رسول اللہ میں۔ تو پھر جب اتنے اعمال کرنے والے تھے کہ کسی عمل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تو اس لیے تو پھر نبی پاک نے فرمایا دنیا کے اندر کہ ابوبکر تم تو جنتی ہو، تم تو دن قیامت کے تم ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ دن قیامت کے کھڑے ہوگی۔ نیک عمل مومن کی نشانی ہی ہے کہ نیک عمل اس کے سامنے آئے تو وہ اسے جھپٹ کر کے لے لے، سستی نہ کرے۔ کوئی بھی نیک عمل ہو، یہ ہے مومن کی صفت، یہ ہے مومن کا کام۔ غربت ہو، امیری ہو، فقیری ہو، نیک عمل تو غربت میں بھی ہو سکتے ہیں، فقیری میں بھی ہو سکتے ہیں، مسکینی میں بھی ہو سکتے ہیں، دولت مندی میں بھی ہو سکتے ہیں، بادشاہی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دور خلافت آ گیا، جب نبی پاک کے جانشین بنے، مسلمانوں کے بادشاہ اور خلیفہ بنے، ایک نبینہ عورت تھی، اس کا کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ صبح کی نماز سے پہلے صبح کی نماز سے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے آتے تھے، اس کا پانی بھی بھر آتے تھے، اس کے کام بھی کراتے تھے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا ایک نابینا ہے، حضرت عمر کو جذبہ آیا، صبح صبح گئے کام کرنے کے لیے۔ اس نے فرمایا تیرے آنے سے پہلے ایک کام کر جاتا ہے۔ فرمایا کون ہے وہ؟ دوسرے دن تو مرائے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر ہیں، تہجد کی نماز پڑھ کے اس بوڑھی عورت کے گھر کے کام کر رہے ہیں اور اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ مسلمان تو یوں آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ میرے عزیزان محترم، ہم اپنی زندگیوں کو سنبھالیں، اعمال صالحہ کو جمع کریں، عبادت پہ توجہ دیں، آپ خود نیک بنے، اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ دن قیامت کے بعد اربوں خربوں سال آپ کے ساتھ رہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں۔ ساری فیملیوں کو جنت میں لے جانے کے لیے کوشش کریں، اپنی جان کو بھی بچائیں، اپنی اہل و عیال کو بھی بچائیں، اپنی بیوی بچوں کو بھی بچائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بچائیں۔ اس جذبے کے ساتھ کام کریں کہ جو نبی پاک نے کام کرنے کے لیے کہیں ہم وہ کام کریں، جو نبی پاک نے ہمیں منع کر دیا ہے ان کاموں سے منع ہو جائیں، جس کاموں سے رب نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں۔ ایسی زندگی بنائیں تو تاکہ کامیاب والی زندگی وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ اگر اعمال صالحہ اللہ والے کام لے کے گئے، نبی والے کام لے کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ پھر جو کچھ وہاں چاہو گے سب کچھ وہ ملے گا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔